السلام علیکم۔ آج کی تازہ خبروں کے ساتھ پاکستانی نیوز چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ IMF پروگرام ایک آدھ دن میں بحال ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ امید ہے IMF پروگرام ایک آدھ دن میں بحال ہو جائے گا۔ IMF کو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے اور 12 لاکھ آمدن پر انکم ٹیکس چھوٹ پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری طرف سے دی گئی 12 لاکھ سالانہ آمدنی پر انکم ٹیکس کی چھوٹ برقرار رہے گی۔ غریب عوام کو ریلیف ملے گا اور امیروں پر ٹیکس لگے گا۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے ریفنڈ آئندہ 4 روز سے ادا کرنے شروع کر دیں گے۔ سینٹ کی فائنانس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، IMF کا تنخواہ بڑھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ IMF پروگرام ایک آدھ دن میں بحال ہو جائے گا۔ معاہدے کے بعد پاکستان کے لیے قسط جاری ہوگی۔ کمپنیاں سالانہ 30 کروڑ روپے منافع پر 2% ٹیکس ادا کریں گی۔ فائنانس کمیٹی نے تجویز دی کہ 30 کروڑ روپے پر ٹیکس عائد نہ کیا جائے اور 30 کروڑ روپے سے زائد کی آمدن پر ٹیکس عائد کیا جائے۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر اس وقت رقم کی زیادہ ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ٹیکس بڑھانے پر ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ بار بار ٹیکس کم کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ اگر ٹیکس نہ بڑھاؤں تو آمدن کیسے بڑھے گی؟ ایک اندازہ ہے کہ پاکستان میں 80 ٹن سونا اسمگل ہوتا ہے، جبکہ صرف 15 کلو سونا قانونی امپورٹ ہوتا ہے، اس لیے سونے کی درآمد پر ڈیوٹی کم کر رہے ہیں۔ اجلاس میں شوکت ترین نے مفتاح اسماعیل سے کہا کہ آپ غریبوں کے بجائے کسی اور کی جیب کاٹیں، جس پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ وہ بھی کاٹیں گے، آپ بے غم رہیں۔ مفتاح اسماعیل کے جواب پر اجلاس میں کہے لگ گئے۔ مفتاح اسماعیل نے کہا، خالی پلاٹ پر تعمیرات شروع کر دی جائیں تو کوئی ٹیکس نہیں لیں گے، آپ پہلی اینٹ لگا دیں، ٹیکس ختم کر دیا جائے گا۔ قبضہ ملنے اور تعمیرات شروع نہ کرنے پر ٹیکس لاگو ہوگا۔ انہوں نے خالی پلاٹ مخصوص مدت تک رکھنے کی اجازت دینے کی تجویز سے اتفاق کیا۔ صدر کا نیب بل پر بھی دستخط سے انکار، آج قانون بن جائے گا۔ نیا NRO لے لیا، سیاہ ترین دن عمران خان کہتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے الیکشن بل کے بعد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور ہونے والے نیب بل پر بھی دستخط سے انکار کر دیا۔ تاہم دونوں بل 10 روز کی مدت مکمل ہونے کے بعد آج دونوں بل ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائیں گے۔ آئین کے مطابق پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کسی بل کو منظوری ملنے کے بعد اسے صدر مملکت کو بھجوایا جاتا ہے۔ اگر 10 روز میں صدر مملکت اس پر دستخط نہ کریں تو اس کے بغیر ہی قانون کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ الیکشن اور نیب ترمیمی بلز آج 10 روزہ مدت پوری ہونے کے بعد ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائیں گے۔ سیکریٹری قومی اسمبلی آج بلز کے ایکٹ آف پارلیمنٹ ہونے کو نوٹیفائی کریں گے۔ صدر مملکت نے نیب ایکٹ بغیر دستخط وزیر اعظم آفس واپس بھجواتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسے معاملات پر اسلامی فقہ سے بھی ہدایت لینی چاہیے۔ دولت کی ملکیت ثابت کرنا استغاثہ کی، جبکہ دولت کے ذرائع ثابت کرنا ملزم کی ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی سے نیب آرڈیننس کے نفاذ میں خامیاں موجود ہیں۔ ہمیں قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہوں۔ NNI کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف نے نیب قانون میں ترامیم کی مزاحمت کی ہدایت کی ہے۔ پیر کو ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں نیب قانون میں ترامیم پر مفصل بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں پارٹی رہنماؤں کی جانب سے کالی پٹیاں باندھی گئیں۔ اجلاس کے دوران عمران خان نے نیب قانون میں ترامیم کی بھرپور مزاحمت کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ نظام احتساب کی تباہی کی کوشش بھرپور انداز میں اجاگر کریں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ غریبوں کو یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے 5 بنیادی اشیاء سستی فراہم کریں گے۔ سعودی سرمایہ کاروں کی گوادر آئل ریفائنری انڈسٹری میں دلچسپی، معاشی تعلقات کے لیے روڈ میپ بنایا جائے، شہباز شریف کا کہنا تھا۔ پسماندہ طبقے کو ریلیف کے لیے ہر قیمت ادا کریں گے، مختلف قسم کی سبسڈیاں اکٹھی کر کے ایک جامع نظام بنایا جائے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مہنگائی پیدا کرنے والا مہنگائی کے نام پر احتجاجی ڈرامے کر رہا ہے۔ ارکان سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اقلیتوں کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کی منظوری بھی دے دی گئی اور اس کے علاوہ ڈالر کی ایران جاری 231.50 روپے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 41 ارب 62 کروڑ روپے ڈوب گئے۔ قومی اسمبلی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب، صدر کے بلوں پر دستخط نہ کرنے کی مذمت۔ ملک عمران کی مرضی سے نہیں چلے گا، صدر آئین سے نہ کھیلیں، ایاز صادق کا کہنا تھا۔ ایوان قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے لیے مختص کرنے کی تحریک۔ آرمی چیف DGISI قومی سلامتی امور پر بریفنگ دیں گے۔ اجلاس آئندہ 3 روز کے اندر ہوگا۔ وزیر پارلیمانی امور۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران حکومت نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو ایوان کی کارروائی میں حصہ لینے کی دعوت دی ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں حکومت نے صدر مملکت کی جانب سے انتخابات اور احتساب ترمیمی بل پر دستخط نہ کرنے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ ملک عمران خان کی مرضی سے نہیں چلے گا۔ کاشتکاروں کو قرض دینے کا پلان طلب، مارکیٹ کمیٹیوں کی تشکیل کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹماٹر پیاز کی قلت
قلت پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا۔ فصلوں کے انشورنس کا پلان بھی تیار کیا جائے، منڈیوں میں سہولتوں سے متعلق رپورٹ طلب، آڑھتی کے رول کو کم کرنے پر غور۔ جلیل شرک پوری کی ملاقات، اعتماد کا اظہار، وزیر اعلیٰ نے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہینا ربانی اور ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر کا آرمی چیف کو خط، الیکشن کے لیے فوج طلب۔ پنجاب کے 20 اور دیگر حلقوں کا شیڈول کے ساتھ جنرل باجوہ کو مراسلہ بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ شہید بے نظیر بھٹو کی 69ویں سالگرہ آج منائی جائے گی۔ اور یہ تھی اب تک کی لیٹسٹ ہیڈ لائنز۔ اگلی خبریں آنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔